علی گور بلوچ صاحب، یہ ایک تو پہلے یہ بتا دیجیے جماعت اسلامی کے مطالبات حکومت کے ماننے کے حکومت کے بس میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے حکومت جائے گی تو یہ بتائے گی بھائی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، مسائل ہیں اور شرائط ہیں، ہم تو یہ چیزیں کون سا اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، ہم تو آئی ایم ایف کے کہنے سے کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب کر ہی نہیں سکتے تو پھر کیا بنے گا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسد اللہ خان، صورتحال یہ ہے کہ آپ نے بالکل بجا کہا، جو آئی ایم ایف کے معاہدات ہیں وہ صرف ہم نے تو نہیں کیے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے جو تھے وہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت نے لیے، اور معاہدے بھی انہوں نے کیے، وہ کن بھیانک شرائط کے اوپر کیے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، اور خاص طور پر جاتی دفعہ پھر جس طرح سے ان معاہدوں کو سوبٹاج کیا گیا، یہ معاہدے ریاست کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی حکومت آئے جائے ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ اس حد تک تو بغض نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی حکومت کو جاتا ہوا دیکھیں تو آپ جو ریاستی معاہدے ہیں ان کو سوبٹاج کر کے جائیں اور پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کریں۔ نہ صرف ادھر بھی یہ سلسلہ رکا تھما نہیں، بلکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ان کی طرف سے خطوط لکھے جاتے رہے، اور آج تک مطلب جو بین الاقوامی لیول پر پاکستان کے خلاف کوششیں ہوتی ہیں، جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں، تو یہ کس کی مخالفت ہوتی ہے؟ یہ میری آپ نہیں، لیکن علی گور بلوچ صاحب، یہ جو آج بجلی مہنگی ہے، سر ایک قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن سوال آپ جو کہہ رہے ہیں یہ جو آج بجلی مہنگی ہے، نہ یہ ان خطوط کی وجہ سے مہنگی ہے جو آئی ایم ایف کو پی ٹی آئی کی طرف سے لکھے گئے، نہ یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے مہنگی ہے جو تحریک انصاف جاتے ہوئے 10 روپے کم کر کے چلی گئی تھی۔ وہ معاملہ ریزالو ہو چکا، وہ پروگرام مکمل ہو چکا ہے، یہ نیا پروگرام شروع ہو گیا ہے یا شروع ہونے جا رہا ہے، تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو بجلی مہنگی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر غلط چیزیں ہوں گی۔ نہیں دیکھیں، بالکل ظاہر ہے کہ آپ آئی پی پیز پر بات کر رہے ہیں، اور آئی پی پیز میں بھی دیکھیں داؤد خان جو ان کے سابق وزیر خزانہ تھے ان کی بھی آئی پی پیز ہیں، پھر ایک اس وقت بانی پی ٹی آئی کے منظور نظر ہوتے تھے وہ ندیم صاحب، کیا نام تھا ان کا، ان کے بھی مطلب ہے کہ وہ بھی ندیم بابر، بالکل ندیم بابر صاحب، وہ خود بھی اس وقت ایڈوائزر یا منسٹر رہے، اور اپنی آئی پی پیز کو اربوں خربوں کی انہوں نے مطلب کروڑوں کی انہوں نے جو ہے ادائیگیاں بھی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چلے جو معاہدے ہیں ان کی ادائیگیاں تو ہونی چاہیے، لیکن یہ تو پھر ایک بڑا طویل سلسلہ ہے نا۔ واقعی آئی پی پیز کے ساتھ ہاں یہ اس حکومت نے یہ انیشیٹو ضرور لیے، آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے، انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گفت و شنید ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا شیڈول آف پیمنٹ ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ کچھ آسان ہو جائے گا، اس سے ذرا پریشر کم ہوگا، اس سے جو قیمتیں ہیں وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ یہ ابھی اسامہ رضی صاحب بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ چلیں سوورن گارنٹیز والا تو معاملہ الگ ہے، لیکن جو کیپیسٹی پیمنٹس خود حکومت کو جا رہی ہیں، یعنی عوام کی جیب سے نکال کے کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر خود حکومت کے آئی پی پیز کو جاتی ہیں، جو 52% گورنمنٹ اون کرتی ہے، وہاں پر تو ریلیف دیا جا سکتا ہے عوام کو، وہاں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت شبانہ روز اس چیز پر کوشش کر رہی ہے کہ جہاں کہیں سے بھی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے معاہدے جو ہیں وہ بڑی بھیانک شرائط پر کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے دور میں، اور یہی وجہ آپ کو یاد ہے کہ جو روپے کی ڈیویلیشن کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا، اور باقاعدہ اعلان کر کے کیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا اور بہتری آئے گی۔ یہی معاہدے تھے نا جو پھر کہتے ہیں کہ یہ 13 سے 17 والی بات کرتے ہیں۔ ہم 13 سے 17 والی بات کیوں نہ کریں؟ اس وقت 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتے تھی، لیکن اس وقت 5.5 روپے اور 6 روپے کا ہم نے دیا جب ہم نے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے، لیکن ہم نے روپے کی اس قدر ڈیویلیشن نہیں ہونے دی، بلکہ اس دور میں پیسے کو مستحکم کیا۔ جو مہنگائی کی شرح تھی وہ نہیں، لیکن علی گور بلوچ صاحب دیکھیں نا، دو چیزوں کو آپ اگنور، اس ساری گفتگو میں دو چیزوں کو آپ اگنور کرتے ہیں نا۔ آپ ایک چیز تو یہ اگنور کر رہے ہیں کہ سر آج جو امپیکٹ آیا ہوا ہے یہ دو چیزوں کی وجہ سے آیا ہے، 2015 کے نون لیگ کے معاہدوں کی وجہ سے،
اور ڈالر کے یہ بڑھنے یا روپی کے ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے. یہ کس نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ڈالر میں معاہدہ کیا جائے اور یہ معاہدہ کیا جائے باوجود سے کہ لوڈ شیڈنگ تھی, یہ معاہدہ کیا جائے کہ جی ہم آپ سے بجلی لیں یا نہ لیں ہم آپ کو پوری پیمنٹ کریں گے, اور اس چکر میں زیادہ معاہدے کر لیے, زیادہ لوگوں کو نوازا گیا اور آگے سے وہی شخصیات کھڑی ہیں جو حکومت میں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, مجھے یاد ہے کہ 2013 کے الیکشن تھے, لوگ کہتے تھے کہ صرف ہر دکان اور ہر گھر کے سامنے جنریٹر چلنے کی آواز آیا کرتی تھی, اور لوگ کہتے تھے کہ اگر بجلی پوری ہو جائے تو اور کوئی کام حکومت کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس وقت خلوص نیت کے ساتھ جو تھے وہ معاہدے بھی ہوئے اور بجلی پیدا کرنے کے کارخانے بھی لگے, اور 6 روپے تک یونٹ بھی ملتا رہا. مہنگائی کی شرح بھی 4% تک آئی, معیشت نے بھی گرو کیا, جنورلی 6% پر لے کر آئے گروتھ ریٹ. لیکن ان کی طرح سے کوئی فیک قسم کے وہ کوٹ نہیں کیے, مطلب ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا, انہوں نے تو جو قرضے لیے, آپ بتائیں پاکستان میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ انہوں نے کیا ہو, سی پیک کو رول بیک انہوں نے کیا, اس پیسے کو اپنے ایم این ایز ایم پی ایز میں اس وقت ریوڑیوں کی طرح ان لوگوں نے بانٹا, اور اس سے چائنا کا اعتماد جو تھا وہ بھی خراب ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اب یہ اپنے گناہ جو ہیں وہ سارے وہ دوسری پارٹیز کے سر کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں ڈلیں گے, ان کو اپنی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی جو ان کی نیگلیجنس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کرمنل نیگلیجنس ہے جو انہوں نے کی ہے. تو سر باہر عوام کے مسئلے کا حل تو اس وقت حکومت وقت نے نکالنا نا, چلے ذمہ داری کسی پہ بھی ڈالیں, لیکن ایک میں بالکل آپ نے ایک چیز اسامہ رضی صاحب یہ غور حکومت کی جی دیکھیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو, میں اسامہ رضی صاحب اب حکومت تو اور بہت سارے مسائل میں الجھی ہوئی ہے نا, بے شمار مسائل ہیں, اپنے سیاسی مخالفین کو دبانا ہے, ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنانے ہیں. آج عدالت نے ایک صاحب کو کا ریمانڈ جو ہے وہ جوڈیشل ان کو کیا ہے, تحریک انصاف کے وہ میڈیا کوارڈینیٹر ہیں, ان کے بارے میں ایف آئی آر ہے کہ وہ شاپر میں دھماکہ خیز مواد لے کر جا رہے تھے اور ان کو ناکے پر پیدل چلتے ہوئے پولیس نے پکڑ لیا, اور ان کا جو ہے وہ 7 روزہ پہلے جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا, آج پورا ہوا ہے. حکومت تو ان معاملات میں بھی تو الجھی ہوئی ہے نا سر, کہ عام ورکرز پر جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات اور ان پہ بارودی مواد شاپر میں ڈالا. آج جج صاحب نے کہا کہ یار شاپر کا کلر ہی تبدیل کر لیا کرو, ابو بکر اور حذیفہ کے علاوہ کوئی تیسرا نام ہی سوچ لیا کرو. یہ ریمارکس جج صاحبان دے رہے ہیں, تو آپ تو ادھر الجھے ہوئے ہیں. یہی وجہ تو ہے کہ کچھ پارٹیز سیاسی پارٹیز کا نام لیتے ہیں لیکن روشن کی یہاں ہے کہ وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں, اور نوئی کے واقعات کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. پھر یہ کہا جائے کہ ان کو مانتے میں یا وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان واقعات میں ملوث نہیں ہوتے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 9 مئی کو جو ہے وہ ایم ایم والوں کو آگ نہیں لگائی گئی تھی, پشاور کا ریفریجریٹر نہیں چلایا. ارے اور بلو صاحب یہ 9 مئی بھی ٹھیک ہوگا, وہ بھی الزام صحیح ہوگا. یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ٹیررزم کا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ فیک نیوز پھیلا رہے ہوں گے, ایک پروپیگنڈا کر رہے ہوں گے, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے, یہ بھی ٹھیک ہوگا. لیکن شاپر میں بارودی مواد لے کر جا رہا ہے, اس طرح کی ایف آئی آر جب کرائیں گے تو پھر دیکھیں نا اصل دہشت گردی کا جو ایشو ہے وہ تو دب جائے گا جب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس طرح کے کیسز جا رہے ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے جس ایجنسی نے پکڑا ہے وہ یقینی طور پر جواب دہ ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کسی بے گناہ آدمی کے اوپر مقدمہ بنے. یہ تو خود 9 مئی کے واقعات پر بھی انہوں نے اسٹے آرڈر دیے, وہ ہیئرنگ ہوئی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی اسٹے آرڈر ہے, ابھی تک فیصلے نہیں آ سکے. بے شمار ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے اندر کے دہشت گردی کے جو واقعات دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر ہی چلتے ہیں, انہی کے اندر ہی سماعت ہو رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیوں نہیں فیصلہ آ سکا, کیونکہ آج تک پولیس نے ان کا ریکارڈ جمع نہیں کرایا. آج تک پولیس نے یاسمین راشد کا, میاں محمود الحسن کا ریکارڈ جمع نہیں کرایا. میاں محمود رشید کا جس پارٹی نے اسد اللہ خان, جس پارٹی نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے, جس پارٹی نے ہمیشہ جو فاشسٹ سسٹم ہے اس کو پروموٹ کیا ہے, جو پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتی رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی نے کیا کنٹریبیوشن کیا پاکستان کے لیے؟ آپ ابھی ہیلتھ کارڈ پر بات لوٹ خسوٹ کے لیے جب ان لوگوں نے لوٹ خسوٹ کے لیے ہیلتھ کارڈ بنایا تھا تو ہسپتالوں میں انسولین تک نہیں ملتی تھی.
پٹی کرنے کے لیے دوائی اور پٹی نہیں ملا کرتی تھی. چلیں جواب لے لیں سر, وقت کم رہ گیا ہے. مہر بانو قریشی بڑے بڑے لگاتے ہیں, تو اپنے گریبان میں تو جھانکنا چاہیے نا بھائی.